اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. یہاں ہالینڈ میں بھی دنیا کے اکثر مغربی ممالک کی طرح 3 قسم کے احمدی آباد ہیں. ایک وہ جو پاکستان سے آئے ہیں یا شاید ایک آدھ ہندوستان سے بھی آئے ہوں، یہاں آ کر آباد ہوئے، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو 3-4 نسلوں سے جن میں احمدیت چل رہی ہے، ان کے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے
احمدیت قبول کی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں چند ایک جو بعض مسلمان ممالک کے ہیں، جس میں عرب دنیا کے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے حق کو پہچانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھ کر آپ کے مسیح و مہدی کو آپ کا سلام پہنچائیں اور اس کی جماعت میں شامل ہوں۔ اور تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جو یہاں کے اصلی باشندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور فراست عطا فرمایا اور انہیں مسیح محمدی کے ماننے کی توفیق ہوئی، اور یہ لوگ بھی چند ایک ہیں جو انگلیوں پہ گنا جا سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رویا کی تعبیر بنتے ہوئے ان سفید پرندوں میں شامل ہوئے جنہیں آپ نے پکڑا تھا۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی تو انشاءاللہ تعالی ہم نے وہ نظارے دیکھنے ہیں جب ڈاروں کی شکل میں غولوں کے غول جو ہیں، یہ پرندے جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں آنے ہیں۔ پس احمدیوں کی جو پہلی قسم میں نے بتائی ہے، جس میں پاکستانی احمدی بھی ہیں یا شاید ہندوستانی بھی ہوں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پرندوں کو پکڑنے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بٹانے اور پھر ان کو اپنے ساتھ سدھا لینے کے لیے بھرپور مدد کریں، ورنہ پرانے احمدی ہونے کے دعوے جو ہیں، صحابی کی نسل ہونے کی باتیں جو ہیں، جو ان صحابہ یا آپ کے بزرگوں کے نیک اعمال تھے، ان کا اجر تو ان کو ملے گا، آپ کی تو صرف باتیں رہ جائیں گی۔ آپ کو تو اپنے اعمال کا اجر ملنا ہے۔ اگر نیکیوں پر چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں آپ کا ہاتھ بٹائیں گے تو آپ اپنے بہترین اجر حاصل کرنے کے ساتھ ان بزرگوں کے درجات بلند کرنے میں مددگار ہو رہے ہوں گے کہ انہوں نے ایک نیک نسل چھوڑی، اور آپ پھر اس نیکی کی وجہ سے ان بزرگوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے ہمیں ان نیکیوں پر قائم کیا۔ آپ کی نیکیاں ان بزرگوں کے لیے سکون کا باعث بن رہی ہوں گی۔ بس یہ ایک بہت بڑا نیکی کا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنے ماضی پر نظر ڈالتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کے صدقے، اپنی اس صفت رحمانیت کے تحت آپ کے لیے اس ملک میں آنے کا موقع بہم پہنچایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ شکر گزاری کس طرح ہو سکتی ہے
یہ شکر گزاری نیکیوں پر قائم ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے. یہ شکر گزاری احمدیت کے پیغام کو اس ملک کے ہر فرد تک پہنچانے سے ہو سکتی ہے. یہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر سے ہو سکتی ہے جسے مسجد کہتے ہیں. یہ شکر گزاری ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ہوگی. یہ شکر گزاری نظام جماعت کی اطاعت سے ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ شکر گزاری آپ کے عبادت کے معیار بڑھنے سے ہوگی. بس اس بات کو سمجھیں. اور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے بنے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے. اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کے جاہو مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ بھروسہ اس کا دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں. زبانوں پر بہت کچھ ہے، فرماتے ہیں زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. منہ سے تو بہت کچھ کہتے ہیں مگر دل وہ نہیں کہتے. فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اپنے دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے، تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے، جس سچائی کو آپ کو ماننے کی توفیق ملی اس کو اپنے پر بھی لاگو کریں. اللہ تعالیٰ کی محبت سے دلوں کو بھرنے والے ہوں اور اس محبت کا شربت دوسروں کو بھی پلائیں تاکہ اس توحید کے مدعے سے دوسرے بھی روشناس ہوں، ان کو بھی پتہ لگے کہ کیا مزہ ہے. دوسری قسم کے احمدی جن کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق دی، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی مسلمانوں سے احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہونے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پورا کرنے والے بننے والے، اور پھر یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا، جو عیسائیت سے اسلام میں شامل ہوئے ہیں اور مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے بنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے ہوئے اس سے براہ راست تعلق پیدا ہو، اور اس نظریے کو رد کرنے والے بنے جو ایک بندے کو خدا کے مقابل پر کھڑا کر کے شرک کی تعلیم دیتا ہے. بس آپ لوگ جو ہیں آپ کو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے نیکیوں کے معیار بڑھاتے ہوئے
احمدیت کے پیغام کو آگے پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے بہت وسیع پیمانے پر ایک پروگرام بنانا چاہیے جماعت کو مل کر، جس میں باہر سے آئے ہوئے احمدی بھی شامل ہوں، مقامی احمدی بھی شامل ہوں، تاکہ ہر باشندے تک یہ پیغام پہنچ جائے. اللہ کے اس پہلوان کی مدد کریں جس کو خود اللہ تعالیٰ نے جری اللہ کے خطاب سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی اس کام پر مقرر کیا ہے کہ تمام ادیان کے ماننے والوں کو امت واحدہ بنا کر ایک ہاتھ پر جمع کریں. بس جس نیکی کو آپ لوگوں نے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پا لیا ہے، اس کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے لیے پہلے سے بہت بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے بیعت کی ہو نئے آنے والے، اس کی عملی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو احمدی بنانے والوں کی عملی حالت کو نہ دیکھیں کہ کیا ہوئی ہے. اگر کسی میں کمزوری ہے تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہے. بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو نیکیوں میں بڑھنے والے اور ان نیکیوں کو قائم کرنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں. بہرحال اسلام میں ہر شخص اپنے فعل کا انفرادی طور پر ذمہ دار ہے. کسی کی ذاتی کمزوری کو کسی دوسرے کے لیے ابتلا کا باعث نہیں بننا چاہیے. پرانے احمدیوں میں اگر کسی کو بگڑتا ہوا دیکھیں تو اس کے لیے بھی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلائے، اور استغفار کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں. اور اس میں جتنی زیادہ استغفار کریں گے، جتنی زیادہ کوشش کریں گے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے. جب نئے اور پرانے احمدی اس مقصد کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے معیار بڑھنے شروع ہوں گے. اور جب معیار بڑھیں گے تو ڈچ قوم میں احمدیت اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی طرف پھر آپ لوگوں کو خود مزید توجہ پیدا ہوگی، تاکہ یہ لوگ بھی ہدایت پانے والے بن جائیں. ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم کتنی خوبصورت تعلیم ہے. اسی لیے اس ناواقفیت کی وجہ سے یہ لوگ اسلام پر حملے کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اس کی خوبصورت تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں. بعض بڑے شدید رد عمل ہیں. مثلا پردے پر یہاں بڑا شور اٹھتا ہے اور اس کے بیان کرنے کے لیے قانون سازی کا بھی سوچا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی بھیانک تصویر ان کو دکھائی گئی ہے. اس کی خوبصورت تعلیم جو ہے، اسلام کی خوبصورت تعلیم، ان کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اس طرح پیش ہی نہیں کی گئی جو اس کے پیش کرنے کا حق ہے. اگر احمدی مرد عورت جو یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے سب،
شروع میں ہی اس طرح توجہ دیتے، بہت پہلے سے اس طرح توجہ ہوتی، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے اور احمدیت اور حقیقی اسلام سے لوگوں کو متعارف کرواتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صورتحال پیدا ہوتی۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، ہر احمدی کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی صحیح تعلیم لوگوں کو بتانے کے لیے ایک مہم کی صورت میں کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے بھی میرا خیال ہے یہاں 2 دفعہ میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، اس طرح توجہ دلا چکا ہوں، لیکن جس طرح کوشش ہونی چاہیے اس طرح کوشش نہیں ہوئی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا ہے، جن کو دنیا کے فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بس ہمیں ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری نظر ہمیشہ دنیا کو خیر اور بھلائی پہنچانے کی طرف رہے، اور سب سے زیادہ بڑی خیر اور بھلائی کیا ہے؟ وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ دنیا کو فائدہ پہنچانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نیکی کی ہدایت کرو، اور نیکیاں بھی ساری گنوا دی ہیں اسلام کی تعلیم میں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جب آپ نیکی کی تلقین کریں گے، نیکی کی تعلیم پھیلائیں گے، تو اپنے اندر پہلے پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے نیکیوں کو قائم کرنا ہوگا۔ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر ان نیکیوں کو رائج کرنا ہوگا جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں سب سے بڑھ کر، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور عبادتوں کے معیار بلند کرنا ہے۔ جب حقیقی معنوں میں عبادت کے معیار بلند ہوں گے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ رہے گی، اور ذاتی رشتہ داریاں یا تعلق داریاں اس بات کی طرف نہیں لے جائیں گی کہ نیکی کے معیار بدل جائیں ہر ایک کے لیے، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نیکیوں کو رائج کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے۔ اور یہ باتیں، نیکیاں قائم کرنا اور بدی سے روکنا جو ہے، ہم اس لیے کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان کامل ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا صحیح فہم و ادراک حاصل ہوا ہے۔ بس جب ہم اپنے اندر یہ پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے نیکیوں کو پھیلانے والے اور بدیوں سے روکنے والے بن جائیں گے تو غیر کو بھی ہماری طرف توجہ پیدا ہوگی کہ یہ لوگ نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اللہ کی خاطر یہ تمام کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر احمدی اپنے ماحول میں جہاں وہ کام کر رہا ہے یا رہائش رکھتا ہے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے، تو جب آپ کے چہروں سے، آپ کی حرکات و سکنات سے یہ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ آپ کو بدی سے سخت نفرت ہے اور برائی کی محفلوں سے سلام کر کے اٹھ جانے والوں میں شامل ہیں، تو ان کو توجہ پیدا ہوگی کہ پتہ کریں یہ کون لوگ ہیں، اور اس طرح آپ میں سے ہر ایک کی شخصیت سے یہ اظہار ہو رہا ہوگا کہ نیکیوں کو پھیلانے والے اور بدی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور جب
یہ لوگ قریب ہو کر دیکھیں گے تو سعید فطرت لوگوں کے سینے یقیناً اللہ تعالیٰ پھر کھولے گا. ہر قوم میں سعید فطرت ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. بس تبلیغ کے لیے اپنے نمونے بھی دکھانے ہوں گے. اس ماحول میں نہ صرف رچ بس جائیں، اس کی خوبیاں بے شک اختیار کریں، لیکن ان کی برائیوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کریں. یہ ثابت کرنا ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہم خیر امت ہیں. ہمارے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم اس مقصد کو جاننے والے ہیں جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یوں عبادت کرنے والوں کے پھل بھی عبادت کی طرف توجہ دینے والے اور تقوی پر قائم رہنے والوں کی صورت میں ملیں گے. پھر ورنہ یاد رکھیں کہ عارضی تبدیلیاں یا دور معیار جو ہیں یا ایمانی حالتوں میں بڑھنے میں کمی جو ہے، ایسے لوگوں کو اگر کوئی پھل ملیں گے بھی، کوئی بیعتیں کروائیں گے بھی، تو یا تو وہ عارضی ہوگی، کچھ دیر کے لیے آئے اور پھر چلے گئے، یا اس معیار کی نہیں ہوگی جو ایک احمدی کا ہونا چاہیے. بس یہ باتیں سن کر صرف تعداد کے پیچھے نہ پڑ جائیں. بعض جگہ عادت ہوتی ہے کہ صرف بیعتیں کروانے لگ جاتے ہیں. یہ دیکھے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ تقوی کے معیار بڑھنے والے احمدی حاصل ہوں. بس یاد رکھیں، چاہے آپ جو موجودہ احمدی ہیں ان کی نسلوں میں ترقی ہے یا نئے آنے والے احمدیوں کی تعداد میں اضافہ ہے، اگر وہ نیکیوں کے معیار بلند کرنے، تقوی پر چلنے اور عبادت کی طرف توجہ دینے والے نہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. اور ایسے لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں. بس آپ لوگ جو یہاں کے احمدی ہیں، پرانے احمدی ہیں یا نئے احمدی ہیں، مل کر ایسے پروگرام بنائیں جس سے آپ کی نسل کی تربیت بھی ہو رہی ہو. بہت سارے لوگ پریشانی میں لکھتے ہیں، تو نسلوں کی تربیت کے لیے کچھ خود بھی تو کچھ کوشش کرنی پڑے گی. اور ہر احمدی بچہ اس تربیت کی وجہ سے خیر امت کی منہ بولتی تصویر بن جائے. اور تبلیغ کے میدان میں بھی نیکیاں پھیلاتے اور برائیوں سے روکتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا کر اس طرح ہی لوگوں کو اپنے اندر سموئیں کہ وہ بھی خیر امت کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. یاد رکھیں کہ دوسروں کو توجہ اپنی طرف کھینچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مسجدیں بھی ہیں. اس طرح بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس وقت تک مسجد کی شکل میں جماعت احمدیہ کی ہالینڈ میں صرف ایک مسجد ہے جو ہیگ میں ہے، اور اس کی تعمیر ہوئے بھی اندازاً 50 سال سے زائد شد ہو گیا عرصہ. اس وقت بھی اس مسجد کا خرچ لجنہ نے دیا تھا، جن میں اکثریت پاکستان کی لجنہ کی تھی. پھر یہ نون اسپٹ کا سینٹر خریدا گیا جہاں اس وقت جمعہ ادا کر رہے ہیں، یہ بھی مرکز نے خرید کر دیا ہے. ہالینڈ کی جماعت نے تو ابھی تک ایک بھی مسجد نہیں بنائی. اب آپ کی تعداد یہاں اتنی ہے
کہ اگر ارادہ کریں اور قربانی کا مادہ پیدا ہو تو ایک ایک کر کے اب مسجدیں بنا سکتے ہیں. جب کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا انشاءاللہ. خیر امت ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان ہوتا ہے. جب اس پر ایمان بھی ہے اللہ تعالیٰ پر تو پھر اس پر توکل بھی کریں اور یہ کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا. جیسے کہ میں نے کہا کل میں امیر صاحب سے اور مربی صاحبان سے مبلغین سے میٹنگ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بن بھی جائے گی. اگر ڈرتے رہیں گے ہاتھ ڈالنے سے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، پیسے اکٹھے ہوں تو مسجد بنے، تو پھر نہیں بنا کرتی. ارادہ کریں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. احمدی جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے پھر وہ پورا بھی کرتا ہے، ایک جوش بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے فکر نہ کریں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اپنا غلط اندازے نہ لگائیں اپنے لیے، اور اپنے لیے غلط اندازے نہیں لگا رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے غلط اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر یقین رکھیں. اگر یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہر 2 سال میں کم از کم ایک شہر میں جہاں جماعت کی تعداد اچھی ہے مسجد بنانی ہے، 2-3 تو شہر ہیں یہاں، تو اس کے بعد مزید جماعت انشاءاللہ پھیلے گی. جیسا میں نے کہا تبلیغ بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ بناتے چلے جائیں مسجدیں. تو یہ چھوٹا سا ملک ہے، اس میں جو آپ مسجدیں بنائیں گے ان کے میناروں سے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی آواز گونجے گی اور آپ لوگوں کے عمل اور عبادتوں کے معیار بڑھیں گے تو یقیناً ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی اور آپ لوگ ان کی غلط فہمیاں دور کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بن رہے ہوں گے. ان لوگوں کو بھی حقیقت کا علم ہوگا، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ جو ہم اسلام کو سمجھتے ہیں یا سمجھتے رہے ہیں حقیقت میں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حسن پھیلانے والا اور امن پھیلانے والے لوگوں کا مذہب ہے. بس تبلیغ کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعمیر کی طرف بھی توجہ دیں. دنیا میں ہر جگہ اس طرح توجہ پیدا ہو چکی ہے، اس لیے ہالینڈ کی جماعت کو بھی اب پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور تعمیر کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اس چیلنج کو آپ قبول کریں کہ اس سے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ تبلیغ کے مزید راستے کھلیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے جماعت کو متعارف کروانا ہے، اسلام کو متعارف کروانا ہے تو مسجدیں بناؤ. اور پھر ان تبلیغ کے راستوں سے ان تثلیث کے شرک میں مبتلا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے اور صحیح مذہب کیا ہے. ہر احمدی بیعت کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح و مہدی تسلیم کرنے کے بعد اس عہد بیعت کو پورا کرنے والا تبھی کہلا سکتا ہے جب وہ توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش کرے، کیونکہ یہی اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا حقیقی مقصد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرا یہ کام ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ
خدا کی توحید کو دنیا میں دوبارہ قائم کروں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے۔ جب آپ نیک نیتی سے اس مقصد کو سمجھتے ہوئے توحید کے قیام کی کوشش کریں گے تو صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں نشانات کا وعدہ نہیں تھا، آپ کے دور کے لیے، آپ کے زمانے کے لیے نشانات کا وعدہ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نشانات دیکھتے چلے جائیں گے اس کی توحید کے قیام کے لیے اپنی کوششوں میں جو آپ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے کہ تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصود کو پورا کرنے والا ہو، اور اگر ہم حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انعامات اور فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں اور استغفار اور عبادت الہی اور تزکیہ و تصفیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ، اس طرح اپنے تئیں مستحق بناؤ، اپنے آپ کو اس کا مستحق بناؤ خدا تعالیٰ کی ان عنایات اور توجہات کا، اس طرح اپنے تئیں مستحق بناؤ خدا تعالیٰ کی ان عنایات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا اپنے ماننے والوں کے لیے بھی، تو یہ چیزیں اپنائیں گے تو اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور کوشش کریں اور ایک نئے جوش سے، ایک نئے جذبے سے اس طرح توجہ کرتے ہوئے تبلیغی میدان میں بھی، عبادتوں کے معیار میں بھی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے حقیقی عبادت گزاروں میں سے بنائے اور اپنے انعامات کا وارث بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر